طلباء، آج سیاسیات کا چوتھا سبق جس کا نام ہے سماجی اور سیاسی تحریکیں، اس کا مطالعہ کریں گے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مقامی اخبار میں جو شائع شدہ خبریں ہیں وہ درج ذیل دی گئی ہیں، آئیے اسے پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے یہ باکس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کیا معلومات دی گئی ہے کہ بچپن کی شادی کے خلاف چلائی جانے والی تحریک کو بڑی کامیابی ملی۔ بچپن کی شادی کا جو تناسب ہے تقریباً اب 50% گھٹ چکا ہے۔ تحریک میں شامل سماجی خدمتگاروں نے بہت سوچ سمجھ کر کام کیا۔ جہیز اسی طریقے سے جہیز مخالف تحریک کے کارکنوں نے بھی ان کی مدد کی۔ اسی طرز پر اب ناقص تغذیہ غذا مخالف مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ غریبی اور ناقص تغذیہ بھی قابل توجہ مسائل ہے۔ اب خبروں کے متعلق دیکھتے ہیں کہ اخبار کی اس خبر میں تحریک کا ذکر کیا گیا ہے، کیا آپ اس کا مطلب بتا سکیں گے؟ اب اس خبر میں موضوعات الگ الگ دکھائی دے رہے ہیں۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ تحریک صرف ایک موضوع سے متعلق ہوتی ہے؟ آپ کے خیال میں کیا تحریک کے لوگ ایک دوسرے کا تعاون یعنی مدد کریں تو اس کا زیادہ اثر ہوگا؟ ہم جانتے ہیں پچھلے سبق میں ہم نے قومی اور علاقائی پارٹیوں کے متعلق معلومات حاصل کی تھی۔ سیاسی پارٹیاں جو اقتدار کے لیے مقابلہ آرائی کرتی ہے، ایک دوسرے پر فوقیت لی جانا چاہتی ہے اور الیکشن جیت کر عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طریقے سے سیاسی پارٹیوں کا نقطہ نظر سب کو اپنے ساتھ لانے کا بھی ہوتا ہے، اس لیے وہ محض کسی ایک مسئلے پر اپنی توجہ کو مبذول نہیں کر سکتی۔ انہیں عام صفائی ستھرائی سے لے کر خلائی تحقیق تک تمام کام پر قومی نقطہ نظر سے غور و فکر کر کے فیصلہ لینا پڑتا ہے۔ سماج کے تمام طبقات کے مسائل کے لیے سیاسی پارٹیوں کا اپنا پروگرام ہونا ضروری ہے۔ کسان، کاریگر، صنعت کار، خواتین، نوجوان طبقہ، بزرگ افراد وغیرہ جو ہے یہ تمام لوگوں کا خیال ہے، یہ ان کی سوچ ہے کہ سیاسی پارٹیاں اپنی پالیسیاں طے کرتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریک کیوں؟ سماج کے اندر جتنے بھی افراد ہیں یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ سیاسی پارٹیوں میں شامل ہو کر عام مفادات، عام فوائد کے لیے کام کرے، یہ ان کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ لیکن بعض افراد کسی ایک مسئلے پر اپنی توجہ مرکوز کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اب اس مسئلے کے خاتمے کے لیے لوگوں کو منظم کرنا، اکٹھا کرنا اور حکومت پر کسی کام کو کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ مسلسل سرگرم عمل رہ کر اس مسئلے کے تعلق سے عوام رائے عامہ ہموار کر کے سیاسی پارٹیوں اور حکومت پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ کئی مواقع پہ طلباء آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں ہی جو ہے NRC وغیرہ کے تعلق سے جو ہے اس قسم کا جو ہے دباؤ ڈالا گیا، قانون میں ترمیم کرنے کی ریکویسٹ کی گئی۔ اس اجتماعی عمل کو جو ہے تحریک کہتے ہیں۔ اب اجتماعی عمل تحریک کی جو ہے ایک روح ہے، اجتماعی ایک سے زیادہ کئی افراد مل کر اگر کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی ایک طاقت بن جاتی ہے۔ جس طریقے سے ہم نے نچلی کلاس میں پڑھا تھا کہ اگر ماچس کی ایک ایک تیلی ہو اور ایک ایک تیلی کو ہم توڑنا چاہے تو سینکڑوں تیلیوں کو توڑ سکتے ہیں، لیکن اگر وہی تیلیاں ایک 25 یا 50 ایک جگہ کر کے توڑنے کی کوشش کرے تو اسے توڑنا ناممکن ہے۔ تو طلباء یہ ایک اجتماعی عمل ہے، اجتماعی عمل کا ہر جگہ جو ہے بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں کہ جمہوریت میں تحریکوں کو بڑی اہمیت ہے۔
اب تحریک کے ذریعے جو ہے الگ الگ عوام کے مسائل پر بحث ہوتی ہے، حکومت کو اس مسئلے پر جو ہے توجہ دینی پڑتی ہے، عوام کے جو مسائل ہوتے ہیں یہ حکومت تک جو ہے ہماری میمورنڈم کی شکل میں حکومت تک ہمارا مسئلہ پہنچتا ہے۔ اب تحریک کے جو رہنما ہے اور کارکن ہے وہ حکومت کے مسائل سے متعلق ساری معلومات حاصل کرتے ہیں، فراہم کرتے ہیں۔ پالیسی بناتے وقت حکومت کو ان معلومات سے جو ہے کافی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اب حکومت کے کچھ فیصلوں یا پالیسیوں کی مخالفت کرنے کے لیے بھی تحریک چلائی جاتی ہے۔ مذمت یا مخالفت کرنے کا جو حق ہے جسے رائٹ ٹو پروٹیسٹ جمہوریت میں ایک اہم حق ہے یہ، لیکن اس کا استعمال انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ حدود میں رہ کر کرنا چاہیے اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اب بتائیے تو بھلا اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا بتایا ہے، پناہ گزینوں کی بعض آبادی کا کام ٹھیک ڈھنگ سے انجام پائے اور ان کی گزر بسر کے وسائل محفوظ رہے، اس سلسلے میں ہمارے ملک میں جو ہے کون سی تحریک فعال ہے یہ بتائیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں تحریک سے مراد کیا ہے، تحریک کا مطلب کیا ہے۔ تحریک جو ہے ابھی ہم نے دیکھے ہیں کہ ایک اجتماعی عمل ہے، اس میں کئی لوگ فعال شرکت متوقع ہوتی ہے۔ تحریک لوگوں کے کسی مخصوص مسئلے کی بنیاد پر بنائی جاتی ہے۔ جب تک مسئلہ، پریشانی، دقت نہ ہو اس وقت تک تحریک کی بنیاد نہیں ڈالی جاتی۔ یہ ایک قسم کی تنظیم ہوتی ہے، مثلا آلودگی کے واحد مسئلے کو لے کر بھی تحریک شروع کی جا سکتی ہے۔ تحریک کے پیش نظر کوئی مخصوص عوامی فائدہ، مفاد یا مسئلہ ہوتا ہے، جیسے رشوت ستانی۔ مخالف تحریک کا مقصد رشوت خوری کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تحریک کے لیے کوئی قائد ہوتا ہے، قیادت کی وجہ سے تحریک فعال رہتی ہے۔ جب تک قیادت نہ ہو تحریک فعال نہیں ہوگی۔ تحریک کے مقصد، پروگرام اور احتجاج کی تیاری کے سلسلے میں جو ہے فیصلے کیے جا سکتے ہیں، اور مضبوط قیادت ہو تو تحریک نتیجہ خیز ثابت ہوتا ہے۔ ہماری قیادت جو ہے مضبوط ہونی چاہیے، تو تحریک کرنے کا مقصد جو ہے اس مقصد میں ہم کامیاب ہوں گے، ہم کو ملے گا۔ اگر قیادت صحیح نہ ہو، اچھی ڈھنگ سے جو ہے ہماری تحریک نہ چلے، اس میں طاقت نہ ہو، مصمم ارادے نہ ہو، تو ایسی نتیجے میں جو ہے تحریک کا نتیجہ کچھ نہیں ملتا۔ تحریک ایک تنظیم کی شکل ہے، ابھی ہم نے اوپر دیکھے، تنظیم کے بغیر تحریک مسائل کو حل نہیں کر سکتی۔ تنظیم کے بغیر کوئی بھی تحریک ایک بھی مسئلے کو حل نہیں کر سکتی۔ جیسے مثال کے طور پر کسانوں کی تحریک کے لیے کسانوں کی تنظیم کا کام کرتی ہے، ان کے کسان کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں تو اس تنظیم کے ذریعے حل کرتے ہیں۔ کسی بھی تحریک کے لیے عوامی حمایت بہت ضروری ہوتی ہے۔ جس مسئلے کی بنیاد پر تحریک وجود میں آتی ہے، جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی دقت ہو، جو بھی پریشانی ہو، جب تک کوئی پریشانی اور مسئلہ نہ ہو تو تحریک بھی نہیں بنتی، تنظیم بھی نہیں ہوتی۔ عوام کو وہ مسئلہ اپنا معلوم ہونا چاہیے، اس کے لیے تحریک جو ہے خصوصی پروگرام کے ذریعے عوامی رائے کو جو ہے ہموار کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ کوئی تحریک اگر کسی ایک مسئلے کی یکسوئی کا تعاقب کرتی ہے، اسی کے پیچھے لگی ہوئی ہوتی ہے، تب بھی تحریک کے پس پشت فکری وسعت ہوتی ہے۔ جیسے بچوں کی شادی ہو، جہیز کے مخالف تحریک ہو، عورتوں کے استحکام کے متعلق ہو، سماجی مساوات کے متعلق ہو، تو ان جیسی باتوں پر اقدار پر بھروسہ ہوتا ہے۔ چند تحریکیں گزرتے زمانے کے ساتھ ساتھ سیاسی پارٹیوں میں جو ہے تبدیلی بھی ہوتی ہے۔ اب بھارت کی کس تحریک کے سبب عدالت میں مفاد عامہ میں داخل عرضی کی بنا پر عدالت کو اس فیصلہ دینا پڑا؟ اسی طریقے سے مہاتما پھولے، مہاتما گاندھی، سنت گاڈگے مہاراج، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے کون سی تحریک چلائی؟ یہ آپ اپنے نجی طور پر جو ہے ان سوالات کا جواب محنت کر جو ہے تلاش کیجیے۔ اب ہمارے پاس میں جو ہے یہ ہدایت دے رہا ہے کہ یہ جو مکالمہ ہے
ان 5 کے درمیان میں جو مکالمہ ہے اسے پڑھنا ہے اور اس پر ایک مضمون لکھنا ہے، چند لائنیں لکھنا ہے۔ اب آگے ہم جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ کر کے دیکھیے کہ جیسے توہم پرستی کے خاتمے کی تحریک جو ہے، دریاؤں کی آلودگی کی روک تھام سے متعلق تحریک، قتل جنین مخالف تحریک، ناٹ ان مائی نیم جیسی تحریکوں کے بارے میں اخبارات شائع ہونے والے خبروں کے تراشوں کا جو ہے یہ ذخیرہ کاٹ کر جمع کیجیے، یا پھر موبائل سے جو ہے اس کی تصویر لے کر اپنے کسی پین ڈرائیو یا میموری کارڈ میں جمع کیجیے۔ اسی طریقے سے آگے یہ بتایا گیا ہے کہ عام مسائل کا تعلق جو ہے کسی ایک سماجی شعبے سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ سماج کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے۔ سماجی جو ہے صلاح جو ہے اس کے لیے ہمارے ملک میں اور خاص طور سے ہمارے مہاراشٹر میں کئی تحریکیں وجود میں آئی، جن کی کوششوں سے جو ہے، جن کی محنت سے جو ہے سماج کی جو ہے ایک نئی سماج کی تعمیر کی شروعات ہوئی۔ ہماری آزادی کی لڑائی بھی جو ہے ایک سماجی تحریک تھی، سیاسی ہو، معاشی ہو، ان تحریکوں کے ذریعے شہریوں کے حقوق کی جو ہے ایک نگہداشت، حق رائے دہی، کم از کم تنخواہ، معاشی تحفظ جیسے مسائل کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ سودیشی اہم معاشی ایک تحریک ہے۔ اب آئندہ اگلے سبق کے اندر، اگلے پارٹس کے اندر ہم بقیہ حصہ مکمل کریں گے، جو کہ بھارت کی اہم تحریکیں ہیں۔ پہلی تحریک ہے آدیواسیوں کی تحریک۔